ہر وہ محبت جو انسان کو اللہ کی طرف لے جائے وہ محبت عشق حقیقی ہے۔ ہر وہ چیز، وہ ارادہ، وہ خیال، وہ تصور، وہ جستجو، وہ شوق، وہ طلب، وہ تڑپ، جو چیز بھی آپ کو اللہ کی طرف لے جائے، اللہ کے راستے پر لے جائے، وہ چیز عشق حقیقی ہے۔ اسی طرح مرشد کی ذات کا وہ وسیلہ، مرشد کامل کا وہ وسیلہ، جس وسیلے کی وجہ سے انسان حق کی ذات کی معرفت پاتا ہے، اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ کے راستے پر صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس وسیلے کے ذریعے اس کی تربیت میں رہ کر، اس رہنمائی کی رہنمائی کو پا کر جو ہے وہ انسان اس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کے بعد، اس کے چلانے کے بعد اس سفر پہ چلتا ہے۔ اس راستے کو عشق حقیقی کہتے ہیں، اس راستے کو روحانیت کہتے ہیں، اسی راستے کو تصوف بھی کہتے ہیں۔ تصوف در حقیقت عمل کا نام ہے، عشق در حقیقت اپنی جان سے گزر کر اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کا نام عشق ہے۔ تو تصوف جو ہے یہ بھی عمل ہے، روحانیت جو ہے یہ بھی عمل ہے۔ بعض اوقات ایسے انسان ہیں جو کسی خیال میں، کسی جستجو میں، کسی تصور میں، محو تصور ہوتے ہیں، اور اسی تصور میں ان کو اس تصور میں، اس تخیل میں آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ محبت، اللہ کی محبت جو ہے ان کے دل میں اس قدر اپنے پنجے گاڑ لیتی ہے کہ ان کو اپنے آپ کی کوئی جو ہے وہ خبر باقی نہیں رہتی، اپنے ارد گرد کے ماحول کی خبر باقی نہیں رہتی، اور وہ اسی محبت کی لے میں بہتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس خیال میں اتنے محو ہوتے ہیں کہ ان کو دوسرا کوئی اور خیال باقی نہیں رہتا۔ یعنی ایک خیال اس قدر غالب آ جاتا ہے کہ وہ دوسرے تمام خیالات جو ہیں، تمام خیال جو ہیں وہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ ایک خیال تمام وجود پہ غالب آ جاتا ہے، اور انسان اسی خیال کے اندر اس قدر محو ہوتا ہے کہ اس کو کسی چیز کی خبر باقی نہیں رہتی۔ تو عشق کی یہ صفت ہے کہ وہ جہاں بھی اپنا گزر کرتا ہے، جس جگہ سے وہ گزرتا ہے، جس جگہ اس نے ڈیرا لگایا ہوتا ہے، وہاں پہ آنسو ضرور ہوتے ہیں۔ یہ عشق کی صفت ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ جو اپنے مرشد میں سے، اس آئینے میں سے اللہ کی ذات کا قرب پاتے ہیں، اللہ کی ذات کو دیکھتے ہیں، تو وہ عشق مجازی نہیں بلکہ وہ عشق حقیقی ہی ہوتا ہے۔ بظاہر تو عقل کو وہ مجاز نظر آ رہا ہے، لیکن عشق اس میں در حقیقت اس نور کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ مرشد کامل وہ ہے جس نے اپنی ہستی کو مٹا کر اللہ کی ذات میں اس قدر ضم کر دیا کہ اس نے اپنے آپ کو فراموش کر دیا، اور ہر وقت وہ اپنے رب کے حضور اسی کی یاد میں محو ہے۔ تو جو لوگ ان سے نسبت رکھتے ہیں، پھر جب ان کو ان سے عشق ہوتا ہے، ان سے محبت ہوتی ہے، تو وہ عشق مجازی ہی در حقیقت عشق حقیقی میں بدل جاتا ہے۔ تو وہاں سے انسان کا پھر سفر جو ہے وہ آنسوؤں کا سفر شروع ہوتا ہے، شوق کا سفر شروع ہوتا ہے، محبت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو یہ آنسوؤں کا آنا بھی در حقیقت یہ روحانیت ہے۔ آنسوؤں کا آنا بھی روحانیت ہے۔ اس کامل انسان کی محبت جو ہے وہ بھی روحانیت ہے۔ وہ کامل ترین انسان کی محبت جو ہے وہ در حقیقت عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور کی محبت میں اور اس کامل مرشد کی محبت میں فرق کوئی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو اہل طریقت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تو در حقیقت ان لوگوں کو ان کی زندگیوں کا عرفان نصیب نہیں ہے، ان لوگوں کی زندگیوں کا ان کو کوئی علم نہیں ہے، کیونکہ ان جیسا ان لوگوں کا حال نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو کسی بھی کامل ہستی سے محبت کرتے ہیں، وہ محبت برائے اللہ ہے، نہ کہ برائے مجاز جو ہے۔ تو اس لیے اولیاء کی محبت بھی در حقیقت اللہ کی محبت ہے، اللہ کے انبیاء کی محبت بھی در حقیقت اللہ ہی کی محبت ہے،
اللہ کے محبوب کی محبت بھی در حقیقت اللہ کی محبت ہے، اللہ کے فرشتوں کی محبت بھی در حقیقت اللہ کی محبت ہے۔ اس کائنات میں تمام حاکمیت اور تمام قدرت اعلیٰ جو بھی ہے وہ میرے رب کی ہے، اس کے سوا کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ تمام کائنات اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، تمام چیزیں اسی کی خلق ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جو اللہ کے ولیوں سے محبت رکھتے ہیں، صوفیاء سے محبت رکھتے ہیں، اہل تصوف سے محبت رکھتے ہیں، تو در حقیقت وہ محبت برائے اللہ ہی کہلائے گی، اور اس محبت کو عشق حقیقی ہی کہتے ہیں۔ تو جب شروع میں جو کوئی انسان، کوئی مرید جو ہے اپنے پیر و مرشد کا بیعت ہوتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ جب وہ اس کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اس کی مجلس میں بیٹھتا ہے، ان کی گفتگو سن کے جب اس کے دل میں اللہ کی محبت اور شوق پیدا ہوتی ہے اس مرید کے دل میں، تو اس کو اپنے مرشد سے، اپنے پیر و مرشد سے وہ انس پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، محبت پیدا ہونی شروع ہوتی ہے۔ پھر وہ جو مرشد کامل ہے اس مرید کے لیے وہ محبت اس کو اپنا محبوب کر دیتی ہے، اور پھر وہ اسی محبوب کی یاد میں جو ہے وہ گم رہتا ہے۔ کیوں کہ در حقیقت اس کامل نے اس کے دل میں اللہ کی محبت ڈالی، اس لیے اس محبت کی وجہ سے اس کامل کی عظمت بھی اسی طرح ہے، وہ اس کا احترام بھی ویسے ہی کرے گا جس نے اس کے دل میں اس کی محبت ڈالی۔ تو یہاں پہ یہ بت کی جو محبت ہے، اس کو اکثر لوگ جو ہے وہ کفر یا دوسرے شرک میں کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، تو یہ کوئی شرک یا بدعت نہیں ہے، در حقیقت وہ عشق مجازی ہی جو ہے وہ عشق حقیقی ہے، کیونکہ اس کامل نے ہی اس کے دل میں وہ محبت ڈالی، اللہ کا شوق ڈالا، اللہ کے محبوب کی محبت ڈالی۔ تو وہ لوگ جو شرک کے اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں، در حقیقت وہ شرک کی معرفت سے ناشنا ہے۔ شرک تو یہ چیز ہے جو چیز اللہ سے دور کر دے، تو جو چیز اللہ آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے، اللہ کا تقرب آپ کے دل میں ڈال رہی ہے، اللہ کی محبت اور ادب ڈال رہی ہے، عبادت کا شوق چیز ڈال رہی ہے، وہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو چیز اللہ کی قربت کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ تو اس لیے یہ چیز بھی در حقیقت روحانیت ہے۔ تو جن لوگوں کو پھر اپنے اس پیر و مرشد کے، اپنے اس رہبر کے، اس استاد کے جس نے اللہ کی معرفت اور محبت اس کے دل میں ڈالی، پھر اس کی محبت میں جب وہ سرشار ہوتے ہیں، اس کی محبت میں اس قدر وہ گم ہوتے ہیں کہ پھر وہ اس بت کی محبت اس بت میں آ بیٹھتی ہے۔ شروع میں انسان جب جو عشق والے لوگ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، شروع میں انسان جب اس محبت کرتا ہے اپنے پیر و مرشد سے، تو پھر اس قدر اس کی محبت میں وہ گم ہوتا ہے کہ وہ بت کا فاصلہ جو ہے وہ فاصلہ ختم ہو کے اسی بت کے اندر وہ سرایت کر جاتا ہے، پیر و مرشد کی وہ محبت ادھر ہی آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ اور اسی لیے کسی نے بولا، کسی کی یاد میں دنیا کو ہے بلائے ہوئے، زمانہ گزرا ہے اپنا خیال آئے ہوئے۔ تو پھر جا کے ان لوگوں نے پھر یہ چیزیں جو ہے بزرگان دین نے یا عاشقوں نے یہ کلام جو ہے، یہ اشعار جو ہیں، اس کی شکل میں انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں مجازین حقیقت ہے باصفا کے لیے، بتوں کو دیکھ رہا ہوں فقط خدا کے لیے۔ تو وہ بت جو ایک پتھر سے تراشا ہوا ہے، اس بت میں اور اس بت میں جس کو اللہ کی ذات نے خود خلق فرمایا ہے، اور اس کے چہرے کو جو ہے وہ اپنا چہرہ اللہ کی ذات نے فرمایا کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اس بت میں زمین اسمان کا فرق ہے۔ اللہ کی ذات نے اس بت کے بارے میں نہیں فرمایا کہ میں اس کی شارک کے قریب ہوں، بلکہ اس بت آدم کے بارے میں اللہ کی ذات نے فرمایا کہ میں تمہارے نفسوں میں گم ہوں، تمہیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، میں تمہاری شارک کے قریب ہوں۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، تحقیق اس نے خدا کو پہچان لیا۔ تو اس لیے در حقیقت پیر و مرشد کی اس کامل محبت کو ہی در حقیقت عشق حقیقی کہتے ہیں۔ تو پھر وہ لوگ جو ہیں وہ اس مقام پہ جا کے اس کی محبت میں، پیر و مرشد کی محبت میں اس قدر گم ہوتے ہیں کہ پھر ان کو نہ تلاش حرم رہتی ہے، نہ کسی
حرم کی تلاش میں وہ رہتے ہیں نہ کسی بت کدے کی تلاش میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے اس حاصل کو پا لیتے ہیں اور حاصل انسان کے اندر ہی پوشیدہ ہے۔ تو یہ جو سفر ہے عشق حقیقی کا، در حقیقت یہ دو سے ایک ہونے کا سفر ہے، دو ہونے کا سفر نہیں ہے، اور دو ہونے کے معاملے کو عشق حقیقی کہتے بھی نہیں ہیں۔ عشق حقیقی دو سے ایک ہونے کا، ایک ذات ہو کے رہنے کا نام جو ہے وہ عشق حقیقی ہے۔ اسی لیے کسی عاشق نے وہ چیز لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہ ہے بت کدے کی طلب مجھے، نہ ہے بت کدے کی طلب مجھے، نہ حرم کے در کی تلاش ہے، جہاں لٹ گیا ہے سکون دل اسی راہ گزر کی تلاش ہے۔ تو حرم میں جس کو ہے ڈھونڈتا مجھے بت کدے میں وہ مل گیا۔ تجھے کیا ملال اے زاہدو، یہ نظر نظر کی تلاش ہے، مجھے سب قبول اے فلک مگر غم دوست مجھ سے طلب نہ کر، اسے کیسے دل سے جدا کروں، میری عمر بھر کی تلاش ہے۔ اے طبیب تو مجھے چھوڑ دے، اے طبیب تو مجھے چھوڑ دے، میں مریض عشق ہوں لا علاج، مجھے جس نے یہ درد عطا کیا اسی چارہ گر کی تلاش ہے۔ تو وہ لوگ جب اپنے پیر و مرشد میں وہ چیز پاتے ہیں، اس نور کو دیکھتے ہیں جو ان کے کردار کے اندر ہے، ان کی سیرت کے اندر ہے، ان کے باطن کے اندر ہے، جب وہ ان کی مرید کی روح جو ہے اپنے مرشد کی روح کے مشاہدے میں ہوتی ہے تو وہاں اس کو دوئی نظر نہیں آتی، وہ اس میں اسی نور کو دیکھ رہا ہوتا ہے جس نور کے اندر وہ مرشد گم ہے۔ تو یہاں پہ پھر جو ہے وہ مرید اپنے مرشد کی، اپنے اس رہبر کی محبت میں اس قدر گم ہوتا ہے کہ اس کو اپنے چار سو، اپنے اندر، اپنے باہر، ہر جگہ پہ اپنا محبوب ہی نظر آتا ہے۔ تو وہاں پہ جا کے پھر تلاش حرم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے انسان کی۔ تو یہی وہ راز ہے جس کے بارے میں اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ میں تمہارے شارک کے قریب ہوں، تمہیں دکھائی کیوں نہیں دیتا۔ اسی بارے میں کسی نے فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوں ہی رہبر کو حق کا وسیلہ سمجھا، حق وہ خود ہی تھا، ہمیں معلوم نہ تھا۔ تو حضرت ابو علی شاہ قلندر سرکار کا مجھے ایک کلام یاد آ گیا ہے اسی بات پہ کہ آپ اپنے پیر و مرشد کی محبت میں اس قدر گم تھے کہ آپ سرے راہ چل رہے تھے اور یہی گنگناتے ہوئے جا رہے تھے، منم محوے خیالے او، منم محوے خیالے او، نمی دانم کجا رفتم، میں اس کے خیال میں اس قدر غرق ہوں کہ مجھے کوئی خبر نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، شدم غرق وصالے او، نمی دانم کجا رفتم، میں اس کے وصال میں اس قدر گم ہوں کہ مجھے اپنے آپ کی کوئی خبر باقی نہیں ہے۔ غلام روئے او بودم، غلام روئے او بودم، اسیر بوئے او بودم، میں اس کی روح کا اس قدر غلام ہوں، غلام روئے او بودم، میں اس کی روح کا غلام ہوں، اسیر بوئے او بودم، میں اس کی خوشبو کا اسیر ہوں، غبار کوئے او بودم، نمی دانم کجا رفتم، میں اس کے کوچے کی گرد ہوں، غبار ہوں، اور اس قدر میں اس کے خیال میں محو ہوں کہ مجھے اپنے آپ کی کوئی خبر باقی نہیں ہے۔ بآما آشنا گشتم، ز جان و دل فدا گشتم، فنا گشتم فنا گشتم، نمی دانم کجا رفتم، کہ میں اس کے در کا آشنا ہوں اور اس کی محبت میں جو ہے وہ ہر سو گھومتا پھرتا ہوں اور مجھے کوئی خبر نہیں ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ تو وہ محبت جو آپ کو مجاز نظر آ رہی ہے وہ در حقیقت ایک نقطے پہ جا کے وہ عشق حقیقی میں بدل جاتی ہے،
لیکن وہ محبت کون ہوتی ہے؟ اپنے پیر و مرشد کی، اس کامل ہستی کی محبت کی بات ہو رہی ہے۔ اور وہ بزرگ جو ہیں، وہ لوگ بزرگ ہیں جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کی محبت میں ضم ہیں۔ بزرگ ان کو نہیں کہتے کہ جو سفید داڑیاں رکھ لیں یا امامہ شریف سر پہ باندھ لیں یا کوئی دستاریں پہن لیں تو آپ ان کو بزرگ کہیں گے۔ بزرگ کا تعلق جو ہے وہ کسی حلیے کے ساتھ نہیں ہے، چونکہ ہمارے لوگ جو ہیں یہ ظاہر پرست بہت ہیں، حلیہ پرست بہت ہیں، اس لیے لوگوں نے، ان بہروپیے لوگوں نے ان لوگوں کی ان خصلتوں کی وجہ سے، ان کے ان چیزوں کی وجہ سے کہ یہ ظاہر پرست تھے، اس کا انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس حلیے کو اختیار کر لیا۔ میں بہروپیے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، پیشہ وروں کی بات کر رہا ہوں، کامل بزرگان دین کی بات نہیں کر رہا، کامل صوفیہ اور عارف اللہ لوگوں کی بات نہیں کر رہا۔ وہ لوگ جنہوں نے اس راستے کو، اس پاک اور مقدس راستے کو پیشہ بنا رکھا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور لوگوں کے لیے انہوں نے پھر داڑیاں رکھیں، پھر پورا گیٹ اپ ایسا بنایا اور خود کو جو ہے وہ پروموٹ کروایا معاشرے میں کہ ہم جو ہیں وہ اہل اللہ ہیں۔ تو اس وجہ سے آج پھر معاشرے میں دوسرے لوگوں کو تنقید کرنے کی جو ہے وہ مہلت ملی، موقع ملا ان لوگوں کو، اصل لوگوں کو تنقید کرنے کا، حالانکہ ان کا کردار ایسا نہیں تھا۔ تو اس لیے آپ تلاش ضرور کریں، وہ لوگ جو ابھی تک کسی کامل کی تلاش میں ہیں، تلاش ضرور کریں، لیکن کم از کم کسی حلیے سے دھوکہ مت کھائیں، کسی حلیے کی وجہ سے اپنی اس ولایت کو کسی چور کے ہاتھ فروخت مت کریں، بلکہ کسی ایسے رہبر کامل کی تلاش کریں جو آپ کے دل میں اس کامل ذات کی محبت جو ہے وہ پیدا کرے، آپ کو عمل کی راہ پر لے کے چلے، عمل کے راستے سے گزارے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور شوق کو پیدا کرے، دنیا کی طلب کے پیچھے یہ نہیں کہ آپ کو دنیا کی طلب کے پیچھے جو ہے وہ بھگا دے، یا ایسی چیز آپ کے دل میں ڈالے جو اللہ سے دور کر دے، یا آپ پھر اسی کے ہو کے رہ جائیں کہ آپ پھر اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے نکلے ہوں لیکن آپ کو منزل نہ مل سکے۔ اس لیے اس رہبر کی کوشش کریں، اس رہبر کی جستجو کریں جو آپ کے دل میں ایک کامل ذات کی محبت، ادب اور عجز جو ہے وہ پیدا کرے، اور وہ مجازی محبت جو ہے جو آپ کو اپنے پیر و مرشد سے ہوگی، در حقیقت وہی عشق حقیقی ہے۔ اور اگر آپ کو وہ چیز نصیب نہ ہو اس کی صحبت میں رہ کر، تو پھر سمجھیں کہ میں غلط جگہ پہ بیعت ہوا، پھر اپنی بیعت کو بدل دیں۔ بیعت کے بدلنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، جس چیز کے لیے انسان نے نیت کی ہوتی ہے اگر وہی چیز وہاں سے حاصل نہ ہو تو اس پہ کوئی گناہ، کوئی عیب نہیں ہے، آپ اس بیعت کو چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن ایسے کسی انسان کی ضرور تلاش کریں جو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں ڈالے، شوق ڈالے، ادب ڈالے، اور دین کو سمجھنے کی جو ہے وہ آپ کو توفیق جس در سے نصیب ہو، آپ کا جھکاؤ اللہ کی طرف ہو، نیکیوں کی طرف ہو، اور گناہوں سے آپ بچیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، آج کا میرا یہی ٹاپک تھا کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی کیا چیز ہے، اور عشق مجازی عشق حقیقی میں کس وقت بدلتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔